بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میڈ پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, اور جیسے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں آپ کی ان لوگوں سے ملاقات کرائیں جو کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایک سکسیس سٹوری ہیں. ان کی ظاہر ہے جو لائف میں اسٹرگل ہوتی ہے اس سے انسپریشن بھی ہم لیتے ہیں. نہ صرف ہم لیتے ہیں بلکہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ بھی لیتے ہیں. اور بہت سی ایسی باتیں جو کہ آپ کو نیشنل جو میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, وہاں پر نہیں پتہ چلتی, نہیں معلوم ہوتی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم, وہاں سے آپ کو ملیں. اچھا جی, ہر گھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چیز جو کہ یوز ہوتی ہے وہ ہے فرنیچر. اور فرنیچر جو ہے وہ آپ خود بھی خریدتے ہیں, اور فرنیچر کے لیے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ویسے تو کہنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جہیز تو دیا جاتا ہے, حالانکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہ دیا جائے, لیکن جہیز میں بھی فرنیچر جاتا ہے. اس ٹائم پہ سوال ہوتا ہے جی کون سا فرنیچر دیا جائے, کیسا دیا جائے. جب آپ خود خریدنے جاتے ہیں تو بہت سارے آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوتے ہیں. اچھا, اب فرنیچر کی ظاہر کوالٹیز ہوتی ہیں, ان کوالٹیز میں آپ نے ڈیزائنز بھی دیکھنے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں جب آپ فائنل کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کسی نہ کسی جگہ جاتے ہیں, کسی نہ کسی کمپنی کے پاس جاتے ہیں. تو آج آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کمپنی خود ہمارے پاس موجود ہے, اور بڑی شاندار کمپنی ہونے جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرووڈ, جو پاکستان کی ایک بہت ہی زبردست ایک مقبول برانڈ ہے. اس کے سی ای او جناب عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت ٹھیک, آپ سنائیں. انٹرو میرا صحیح تھا؟ ہاں ٹھیک تھا, ٹھیک, ریلیونٹ تھا. ہاں. اچھا عمر فاروق صاحب, پہلے تو یہ کہ آپ کو خوش آمدید. اور جیسے میں نے بتایا کہ میڈ پاکستان میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں تک بہت ساری وہ باتیں پہنچیں جو ان تک نہیں پہنچ پاتی. آغاز کرتے ہیں پہلے آپ کا جو سفر ہے, کہاں پیدا ہوئے اور بچپن کہاں پر گزرا, کیا بچپن میں جو ہے لائف رہی؟ پیدا تو میں لاہور میں ہوا, اور زیادہ ٹائم میرا خیال ہے ایکسیپٹ مائی اسٹڈیز لاہور میں ہی گزرا ہے. 4 سال میرا جو ٹائم تھا جو میں ڈگری لینے گیا فرنیچر کی, تو وہ میرا تھا. باقی 45 ایئرز آف مائی لائف میں نے لاہور میں ہی اسپینڈ کیا. اچھا, تو بچپن جو ہے وہ کہاں پر گزرا, کس اسکول میں آپ جاتے تھے؟ گارڈن ٹاؤن میں رہتا تھا, جہاں اب ہمارا شو روم ہے. وہاں اب تو خیر اتنا کمرشل ہو گیا ایریا, وہاں لیویبل ہی نہیں تھا. اب یو کانٹ لیو دیئر, سو سارا وہ کمرشلائز ہو گیا. وہاں ہم 1984 میں شاید موو ہوئے تھے, اور اس وقت وہ ایسے تھا جیسے کوئی ویران سی جگہ. اور بالکل لبرٹی ساتھ تھا, اور اب تو خیر بہت ڈفرینٹ ہو گیا, بلڈنگز بن گئی. تو میں اور میرا بھائی وہاں سائیکلیں چلایا کرتے تھے, اور کوئی وہاں ڈفرینٹ تھی. اب تو خیر سائیکل چلانا آپ پاکستان میں سوچ تو گاڑی نہیں چلا سکتے آپ. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور بڑا اچھا بچپن رہا. کرکٹ کھیلی, بہت زیادہ کھیلی, اور اس کو بڑا انجوائے کیا. پڑھائی میں درمیانہ ہی تھا, اتنا اچھا نہیں تھا. اچھا, بٹ محنتی تھا. وہ فیکٹ میرے میں آج بھی ہے. اچھا, تو شاید میں اس کی وجہ سے جو مجھے جو بھی سکسیس ملی ہے, شاید میری محنت اور جو میرا ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے ہے. کالج وغیرہ جو ہے, یونیورسٹی, پھر وہ ویسے تو آپ آگے ظاہر پڑھنے چلے گئے تھے لنڈن, آئی گیس برونیل یونیورسٹی. جی, میں کریسنٹ ماڈل سے پڑھا ہوں, اینڈ اس وقت کریسنٹ ماڈل کا بڑا نام ہوتا تھا. انفارچونیٹلی اب اتنا نہیں ہے, بٹ اس کی جو آج کل جو میرے ساتھ پڑھتے تھے, آل آؤٹ ڈوئنگ ویری ویل. سو اس وقت بڑا وہ اس کا برانڈ تھا وہ, اور کافی معین الدین صاحب ہمارے پرنسپل ہوتے تھے, تو بڑے سخت ڈسپلن تھے. ون تھنگ آئی تھنک پرابلی آئی لرن فرام ہز دا ڈسپلن. اچھا, دوسری چیز, پھر میں گورنمنٹ کالج میں چلا گیا. وہاں سے میں نے ایف ایس سی, بی ایس سی کی میتھ اسٹیٹس اکنامکس میں. پھر میں نے کہا چلو یار, میرے فادر کا بزنس تھا, تو میں نے کہا یہی کرتے ہیں. اور تو میں ایک ڈم سا آدمی ہوں, مجھے تو یہی پرسو کرنا ہے. جاب کا کوئی خیال نہیں آیا کہ کہیں میں نے جاب کرنی ہے, یا کیونکہ بزنس تھا آلریڈی تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے؟ میرے والد صاحب یہ کہتے تھے یار جاب جو ہے نا, کیونکہ وہ سرکاری افسر بھی تھے, ان کو سرکار نے ایک انسیڈنٹس کی وجہ سے نکال بھی دیا, اور اس کی وجہ سے وہ انہوں نے انٹرویو اسٹارٹ کی 5,000 روپے سے.
وہاں اس پہ آتے ہیں انٹرویو پہ, کیوں مطلب یہ انسیڈنٹ کیا ہوا تھا؟ وہ بس بھٹو کے ساتھ کچھ بتائیں نا, کچھ شیئر کریں نا ہمارے ساتھ. آئی تھنک وہ اس میں کوئی فیس کا ایشو تھا میری, اور وہ ان کی جاننے والی تھی, تو انہوں نے اس کیس میں ان کو سروس سے ہی نکال دی. فیس کس چیز کی فیس کا؟ میری وہ کچھ ٹرانسفر ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ اگلے 3 مہینے بھی دے. انہوں نے کہا جی یہ تو بنتی نہیں ہے, تو پھر شاید انہوں نے اس کیس میں ان کو سروس سے نکال دیا. پھر انہوں نے یہ انٹرویو اسٹارٹ کی تھی. انہوں نے کچھ اس پہ احتجاج نہیں کیا کہ پھر وہ ری انسٹیٹ ہو گئے. اچھا. پھر ان کو سارے پرکس, ان کی ساری وہ جو تھی, بٹ انٹرویو بھی اسٹارٹ ہو گئی تھی پیرل. اچھا. تو وہ وہاں سے بھٹو صاحب کے لیے تو پھر اس کا مطلب دل میں آپ کی بہت کچھ ہوگا. نہیں, بھٹو صاحب ہمارے لیے اچھے رہے نا. اچھا. ہاں, کیونکہ انٹرویو اسٹارٹ ہو گئی. ناٹ نیگیٹو, پازیٹیو آپ نے اس کو لے لیا. سو اگر نہ ہوتے تو شاید نہ ہوتی. ایسا ہوتا ہے ویسے انسان زندگی میں لیسنز ملتے ہیں کہ کوئی ایک کام نہیں جب چھوڑتا ہے یا اسے چھوٹ جاتا ہے تو وہ کسی نئے کام میں شامل ہو جاتا ہے یا شروع کر دیتا ہے. بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی نا. ایگزیکٹلی. سو آئی ہیو سین مائی فادر گوئنگ تھرو اے ویری رف اور ٹف ٹائم. تو ان کو کافی پرابلمس بھی آئیں, بٹ آئی تھنک ان کی ہمت اتنی تھی ماشاء اللہ کہ وہ صبر, اور سورۃ العصر جو آپ پڑھتے ہیں تو اس پہ ان کا بڑا یقین تھا کہ حق بات کرو اور صبر کرو. اچھا. ہاں, تو ہی ریئلی آئی تھنک ہی لیوڈ ہز لائف آن دیٹ. سو پرابلی وہ اب چیزیں ہم میں بھی آ گئی ہیں. تو وہ صبر کی جو ڈیفینیشن ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں آئی تھنک. سو پیشنس از نیکسٹ لیول. اس پہ آپ کو اگر آپ میں صبر آ جائے نا تو آپ کسی بھی مصیبت سے نکل سکتے ہیں. دیٹس ٹرو. اچھا, انٹرویو کا جو ہے وہ کیسے فادر کو خیال آیا یہی بزنس کیوں, اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے تھے؟ اور بہت سارے سرکاری جو افسران ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں جس میں ہمیں گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ملیں زیادہ تر, تو اس میں یہ کیوں خیال آیا انٹرویو کا؟ تو یہ ایک چھوٹی سی تھی جوائنری. آئی تھنک وہ ان کے پہلے جو پارٹنر تھے وہ تھے, کوئی اپرچونیٹی ان کو ملی ہوگی, اور پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا کام. آئی ڈونٹ نو کیوں کیا اتنی مصیبت والا کام, بٹ پھر پوچھا نہیں آپ نے کبھی؟ میں نے اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کی اور نہ میں اس کے اندر گھسا, بٹ ہو گیا تو ہو گیا. اب وہ مل گیا تو وہ لیگیسی مل گئی, اور اچھا الحمدللہ مل گئی. اور پھر اس کو ہم نے کوشش کی کہ 1974 میں آئی تھنک انٹرویو جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا تھا. جی جی. تو اس وقت کس شیپ میں تھا, اور اگر آج سے کمپیئر کریں تو کیا اس وقت یعنی کہ بزنس والیوم کی اگر ہم بات کر لیں یا ان ٹرمز کے جو اسٹرکچر وائز کے کس طرح کی آرگنائزیشن تھی, اور اب جو ہے اس میں کیا فرق آیا؟ یار یہ تو زمین اور آسمان کا فرق آ گیا. خیر, آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ان فیو منٹس. جب 1974 کا تو میں اور 95 کی ایک جرنی ہے جو میرے والد صاحب نے طے کی. 95 سے لے کے 2022 تک کی جرنی, اور اب تک کی جرنی کا میں زیادہ آپ کو بہتر بتا سکوں گا. لیکن 1974 اور 95 میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک برانڈ بن گیا تھا جو کوالٹی, لوگوں کو اعتماد ہو گیا. برانڈ ہوتا ہے کیا؟ اعتماد. آپ کا اعتماد ہوتا ہے, آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے ٹو یور سپلائرز. اچھا, ایک انسیڈنس ہوا 1987 میں جب ہماری فیکٹری کو آگ لگ گئی. کچھ انشورنس نہیں تھی. اچھا. ایز آل مسلمان ہم سمجھتے ہیں انشورنس نہیں ہے اور بینک سے پیسے نہیں لینے. سو وہ آج تک ایسا ہی ہے یا چینج ہو گیا؟ اب تو چینج ہو گیا, کرا لیتے ہیں انشورنس. ہاں, انشورنس انشورڈ ہے تو اس لیسن نے وہاں سے لیسن لیا کہ ہونا چاہیے, یو مسٹ ہیو انشورنس, وہ کورڈ ہونا چاہیے. سو اتنا بڑا ایسٹ آپ انسیکیور, وہ ویسے بھی بینکس آپ کو نہیں اجازت دیتے کیونکہ وی بورو فرام دا بینک. سو یا کتنا نقصان ہوا تھا اس میں؟ جب خود سارے جل گیا تھا. پھر سپلائرز آئے ان کے پاس, اور سپلائرز نے کہا کہ افسوس کرنے آئے. تو انہوں نے کہا, اس وقت ایک بہت بڑا ٹھیکہ چل رہا تھا, ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے بگ ورک. تو بڑا ایک سوئی گیس کا کام تھا. تو سپلائرز آئے, انہوں نے کہا جی افسوس کیا. پھر ملک صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میری نا میں آپ کو پیمنٹ دے دوں گا آپ کی جو ہے نا. تو انہوں نے کہا جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ملک صاحب, آپ جتنا مال لینا لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پاس جب پیسے ہوں گے دے دیجیے گا. اچھا. دیٹ واز دا کریڈیبلٹی آف ہم ایٹ دیٹ ٹائم. سو دیٹ آئی تھنک وی آر ٹرائنگ کہ وہ چلتی رہے, اینڈ دا جنریشنز نیکسٹ جنریشنز کمنگ ول فالو دیٹ. تو آنسر یور کویشچن, جو 95 میں پھر میں نے جوائن کیا اس وقت بہت بیسک سا تھا. ایک دروازہ ہم پتہ نہیں مہینے میں بناتے تھے. اب ہم, کل میں کیپیسٹی کیلکولیٹ کرا تو ہم 500 دروازے دن کے بنا سکتے ہیں. اچھا. سو یہ ایک پروڈکٹ ہے. ہم کچن, وارڈروب, آفس اور ہوم بھی بناتے ہیں, تو ان کے والیومز علیحدہ ہیں. سو آئی تھنک ویو اسکیلڈ اپ بائی ایٹ لیسٹ
I don't know 100 times, اچھا 150 times, I don't know. سو اتنا اسکیل ہے, ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے. بالکل. اس وقت ہاتھ سے کام ہوتا تھا, اب ٹیکنالوجی سے کام ہوتا ہے. اب تو اسکیل بھی نہیں رہا وہ والا جو ہمارے پاس کارپینٹر تھا اس وقت, اب ہے ہی نہیں. وہ اسکل ہی ختم ہو گیا پاکستان میں انفارچونیٹلی. اور فادر ٹو سن اسکل ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا ایز فار ایز آئی نو. اچھا میں ہم نے یہ ریئلائز بھی کر لیا تھا, اور پھر ہم نے ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کرتے گئے. مائی فادر واز ویری کین کہ وہ تو دیٹ اسکل, وہ بات میرے اندر گئی, تو پھر میں نے تھوڑا اس کو نیکسٹ لیول پہ لے گیا. اچھا یہ آپ نے جیسے کہا کہ پڑھنے کے لیے آپ باہر چلے گئے, لنڈن چلے گئے, تو وہاں سے کس چیز میں مطلب یعنی کہ آپ تعلیم حاصل کر کے آئے, اس نے کتنا مطلب آپ کے جو ویژن ہے, پرسیپشن ہے چیزوں کو, اس کو بدلا, اور یہ خیال نہیں آیا ہے کہ یار میں پھر واپس جا کے وہی میں نے تو ادھر ہی کیوں نہیں رک جاتا, یا وہیں پہ کچھ اپنا سیٹ اپ کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ آتا ہے ذہن میں یہ خیال, یا نہیں پیچھے سے آپ جب آپ کو پتہ ہے آپ کی فیملی اسٹرانگ ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پڑھو اور واپس آؤ؟ نہیں, ایکچولی میں ہمیشہ مائنڈ بنا کے گیا تھا میں نے نہیں وہاں رہنا. تو آئی واز ویری فوکسڈ کہ آئی ہیو ٹو کم بیک اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو مائی کنٹری. اینڈ الحمد للہ نو ریگریٹس. اینڈ اس میں نے وہاں ڈگری کی فرنیچر کے اندر, بہت اسٹرگل کیا ڈیورنگ دیٹ ٹائم, بیکاز مجھے تو فرنیچر کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا جب میں ڈگری کرنے گیا. اور پھر میں نے بہت جان ماری, دن رات جان. 4 ایئرس 4 ایئرس جی. تو وہ یہاں پر آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, یہاں وہ ہوتی ہی نہیں ہے یہاں پہ وہ ڈگری؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, یہاں تو مینجمنٹ ڈگری سے ہی نہیں بڑھائے تھے. تو یہ تو بہت اسپیشلائز. جب آپ نے کی, اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تو پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ ڈگری کی ہوگی؟ میں اکیلا ہی ہوں ابھی میرا حال, شاید کوئی ایک آدھا ڈیزائن میں کیا, اور پروڈکشن میں کسی نے یہ, بیکاز آئی تھنک کورس ہی آفٹر سرٹن ٹائم ختم ہو گیا تھا. اچھا. تو پروڈکشن میں آئی تھنک مینجمنٹ فوکسڈ آن فرنیچر پروڈکشن میں ڈگری نہیں کی لوگوں نے. بٹ میں CNC میں چلاتا تھا, تو میں ڈریم کرتا تھا پتہ نہیں ہمارے پاس ہوں گی نہیں ہوں گی, لیکن الحمد للہ وی ہیو ناؤ اباؤٹ 20 CNCs. اچھا. مطلب وہ تو چھوٹی سی تھی, اب very high tech sophisticated CNCs integrated with our design software. So yes, a lot of change, a lot of improvement I would say. اچھا جب یہ آپ نے مطلب یعنی کہ اس کو جوائن کیا, اس وقت سے لے کر اب تک جو ظاہر ہے کوئی بھی اولاد ہوتی ہے جب وہ شامل ہو جاتی ہے اپنے فیملی بزنس کے اندر, تو بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے, میں اگزامپل تو نہیں کوئی دوں گا, لیکن یہ کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ نقصان بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جب سے جوائن کیا اور آپ اس کے CEO بنے, معاملات کو دیکھتے رہے, تو تب سے لے کر آج تک آپ اس میں کیا ڈراسٹک چینج لے کر آئے اور بزنس وائز اس کو اوپر لے کر گئے؟ سو پروڈکشن جو تھی, پہلے میں پروڈکشن دیکھتا تھا فوکسڈ. اچھا. تو 2010 تک میں نے پروڈکشن دیکھی, اس کی میں نے ساری آٹومیشن پہ کام کیا along with my father. پھر میں خود ہی کام کیا. اس کے بعد پھر میرے فادر کچھ طبیعت خراب ہوئی تو مجھے فائنینس بھی دیکھنی پڑ گئی. اچھا. تو پھر میں نے وہاں سے فائنینس دیکھنی شروع کی, اور یہ سارے کام میں نے خود کیے ہیں, پروڈکشن, HR, فائنینس. میرا جو سب سے بڑا سبجیکٹ ہے نا ٹریننگ ہے, لوگوں کو سکھانا. اچھا. دیٹ از مائی پیشن. ایوری ڈے آئی اسپینڈ اباؤٹ couple of hours of my day training people. ٹریننگ لائک واٹ, مطلب کیا؟ ٹیکنیکل ٹریننگ, مینجمنٹ ٹریننگ, آن جاب ٹریننگ. اچھا. اینڈ سو دس کائنڈ آف تھنگ میں بہت زیادہ کرتا ہوں. تو آپ نے پھر یہ نہیں سوچا کہ میں اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے کوئی ایک ساتھ میں انسٹیٹیوٹ بھی کھول لوں کہ جہاں پر جتنا آپ کو ایکسپیرینس ہے وہ اور لوگوں تک بھی پہنچے آپ کا ایکسپیرینس؟ ہم نے تھوڑا سا کوشش کی تھی, کیونکہ ہم یہ ایک اسپیشلائزڈ کام ہے, ادارے کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ہم نے ایک DTC ہے, ڈیسکون ٹیکنیکل, ان کے ساتھ ہم نے ایک لیب کو فنڈ کیا. اچھا. اور اس میں سارا کورس بھی میں نے بنوایا اور اس کو ٹرینر بھی ٹرین کر کے دیا. اچھا. انفارچونیٹلی اس میں اتنا وہ نظر نہیں آیا. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو نا ہم کولیبریٹ کر کے پورے پاکستان میں کر دیں گے, بٹ اس میں بچے ہی نہیں آئے. آ رہے ہیں لیکن وہ اس لیول کا پیشن نہیں ہے. لوگ شاید اب کمپیوٹر یا دفتر کا کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں, تو کوئی الیکٹریشین بنتا ہے, کوئی اس طرح بنتا ہے. بٹ ون تھنگ آئی کین ایشور یو کہ میں نے تقریباً 700-800 تو میرا پرسنل ٹرینڈ مطلب دبئی اور مڈل ایسٹ میں کام کر رہا ہے جی پرسنلی. سو آئی لو ڈوئنگ دس, آئی ڈونٹ مائنڈ. ابھی اس یہ جو ظاہر ہے اس کو ہم کیا انڈسٹری کہہ سکتے ہیں پاکستان میں, کیا یہ مطلب یعنی کہ والیوم ہے اس کا,
انٹرنلی بھی اور ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کر رہے ہیں یا بالکل بھی نہیں؟ پوٹینشیلی تو اٹس اے ہیوج انڈسٹری بیکاز لیبر انٹینسو ہے نا. تو جتنی بھی آپ ٹیکنالوجی لگا لیں تھوڑا سا اس میں لیبر ڈالنی پڑتی ہے ٹو میک اٹ اے کوالٹی, اس میں تھوڑی ویلیو ایڈیشن کے لیے. تو ٹو آنسر یور کویسچن, لوکل میں تو انڈسٹری ہمارے علاوہ نہیں ہے کوئی. پیپل ہیو ٹرائڈ بٹ فیکٹری اگر آپ ان کی بیک اینڈ پہ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ بیسک ہے. شاید جو ہم 1974 میں کر رہے تھے ابھی وہیں بیٹھے شاید پیچھے چلے گئے. سو بیسک ٹولس بھی صحیح نہیں ہیں. اینڈ ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ, دس از اے فیکٹ, بیکاز ایک میں نے 2 فیکٹریاں دیکھی ہیں پاکستان کی. سو میں تو دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں پاکستان کی فیکٹریوں کو تو مجھے تو ایک یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ اپنے بزنس میں انویسٹ نہیں کرتے ہم. جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں گرو نہیں کریں گے. سو یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی انویسٹ ان یور بزنس, اٹس یور ہیومن ریسورس, یور ٹیکنالوجی. اب جیسے اب آپ نے بتایا کہ آپ اب میس پروڈکشن مطلب اس میں کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. عام طور پہ ظاہر ہے جو بزنسز ہیں یا آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی تو جیسے آپ نے بھی کہا اور میرا خود بھی خیال ہے کہ اس طرح سے فیکٹریز نہیں ہیں. تو آپ کو جب مطلب یہ خیال کیوں آیا کہ ہم میس پروڈکشن کریں؟ مطلب یہ کہ زیادہ کمانے کے لیے, پیسے کے لیے, یا نہیں وہی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس انڈسٹری کے اندر اوپر لے کے جائیں؟ مشکل کویشچن پوچھ لی ہیں لیکن اینی وے آئی ٹرائی ٹو آنسر اٹ. ہم نے ٹیکنالوجی میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اگر آپ نے کوئی بزنس اسکیل نہ کرے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. سو آئی ہیو سین مائی جرنی اوور 25 years. آئی ہیو سین کمپنیز کمنگ اینڈ ڈسپیئرنگ بیکاز انہوں نے ٹیکنالوجی میں نہیں انویسٹ کیا, انہوں نے وہ سسٹم میں نہیں انویسٹ کیا, انہوں نے اپنے لوگوں میں نہیں انویسٹ کیا. تو وہ آتے ہیں 15 سال کے بعد جب وہ بندہ بڈھا ہو جاتا ہے یا وہ, کیونکہ یہ بہت محنت طلب کام ہے, یہ ایسے آرام سے نہیں ہوتا. اور کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں آپ دن میں؟ میں اب تو یار کام ہی کرتا ہوں 8-9-10 گھنٹے, بٹ میرا دماغ تو جب تک سوتا نہیں چل رہا ہوتا ہے اور میرا کام اس طرح نہیں ہوتا. تو but I get up at 5 o'clock in the morning and then I'm on. So پھر میں واک کرتا ہوں, پھر ایکسرسائز کرتا ہوں, and then you know my journey starts at 5 o'clock. But میں جلدی سو جاتا ہوں 9:30 بجے. اچھا. So I have a very disciplined life like that. Socializing میں اتنی کرتا نہیں. اب بیک ٹو مائی کویشچن اگین, وہی کہ صرف پیسہ بنانے کے لیے یا نہیں, پاکستان کو جو آپ نے ظاہر سوچ لے کر آئے کہ بھئی میں پڑھ کے واپس جاؤں گا, پاکستان کو کچھ دوں گا, اور جب پاکستان آپ کا بزنس ترقی کرتا ہے تو پاکستان بھی ترقی کرتا ہے. دیر آر مینی پیسہ کے بغیر تو بزنس نہیں چلتا. تو پیسہ تو وہ ارج تو ہوتی ہے نا, ظاہر سی بات. لاسز بھی آتے ہیں, وہ پارٹ آف کووڈ میں ہمیں بہت ہارڈ ٹائم بھی دیکھنا پڑا, اور اب بھی اس کی وجہ سے ہمیں امپیکٹس آ رہے ہیں کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے, فائنینشیل کاسٹ بہت بڑھ گئی ہیں. ہم نے انویسٹمنٹ کی, وہ اس کے سیلیں نہیں اس طرح بڑھی, تو وہ خیر الحمدللہ بہتر ہے. سو پیسہ بنانا تو از دی موسٹ امپورٹنٹ ان اینی بزنس. اف یو ڈونٹ میک منی یو آر ناٹ سسٹینیبل. But my passion is to make this business sustainable for the generations to come. اور اس میں چیلنجز بھی جو بھی جنریشن ہے, کوئی XYZ بھی آتا ہے کہ اتنا ہارڈ ورک ڈسپیئر نہ ہو جائے. ہمارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ دی ہارڈ ورک ڈسپیئرز وین دیٹ فاؤنڈر اور دیٹ سیکنڈ اور تھرڈ, جو بھی سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن میں تو دنیا میں بڑے کم بزنس جاتے ہیں. تو مائی ارج از کہ یہ اگلی جنریشن میں بھی جائے, اور جو لوگوں جو بھی تھوڑا بہت ایسے کنٹریبیوشن آ رہا ہے وہ آتا رہے. یعنی ہم کین اسکیل اپ ٹو اینی لیول ناؤ بیکاز بیسکس ہیو بین ڈن. دنیا کی جو بڑی ٹیک کمپنیز ہیں, ٹیک جائنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ مائکروسافٹ, بل گیٹس, وہ ایک گراج سے شروع ہوا, اس کے بعد کس طرح سے ترقی کرتا ہوا, وہ پھر ایک ظاہر ہے ایک برانڈ بن گیا. اور ایپل کمپنی جو ہے وہ ایک ہاؤس ہولڈ برانڈ بن گئی, یعنی کہ اب ایک, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے. اگر آپ کے پاس آئی فون نہیں ہے تو دیٹ مینس اچھا بھی ٹھیک ہے یار, یہ تو فارغ ہے نا, ایسا بھی یہ بھی سوچ ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کا اس کو انٹرووڈ کو برانڈ بنانا چاہتے ہیں کہ جنریشن, مطلب آپ ہوں, آپ کی فیملی اس میں کتنا پارٹیسپیٹ کرتی ہے یا اون کرتی ہے نہیں کرتی ہے, لیکن آگے جائیں تو کم از کم پاکستان میں جب فرنیچر کی بات ہو تو انٹرووڈ کا نام سب سے پہلے آیا ہے. جی اس کے لیے بہت زیادہ کلچرل کام کرنا پڑتا ہے آرگنائزیشن کے اندر, جو ہم ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں. اچھا. کسی بھی معاشرے کا کلچر نہ ٹھیک ہو, اسی طرح بزنسز بھی ہوتے ہیں.
جیسے ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا کلچر بہت زیادہ ہے, تو اگر معاشرے کے اندر اگر آپ نے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے تو آپ نے اس کے اندر وہ کلچر پروڈیوس کرنا ہے جو اس کو سسٹینیبل کرے. تو اس پہ بہت کام کر رہے ہیں ہم ایز اے فیملی, بیکاز وی آر ون بردر اینڈ ادر سسٹر جو کہ انگیجڈ ہیں اینڈ دے آر ایکولی کنٹریبیوٹرز ٹو دا بزنس. سو سارے لگے ہوئے ہیں, لیٹس سی کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں. ایک کلچر اور بھی ہے نا, وہ ہمارے یہاں جو نہیں ہے, وہ ہے ٹیکس کا کلچر. لوگوں کو مجبور کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ٹیکس دو. تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کمپلائنس ہے. پھر ہمیں انسٹرکچر کمپٹیشن سے انڈسٹری اس لیے نہیں ڈیولپ ہوتی. جب فیئر کمپٹیشن نہیں ہوگا نا, وہ بھی وہی چیز دے جو آپ کر رہے ہیں, یا آپ وہ چیٹنگ کر رہا ہے اور آپ وہ صحیح دے رہے ہیں, اسپیکس میں گڑبڑ کر رہا ہے, پھر ٹیکس نہیں دے رہا, تو وہاں تو اس کی کاسٹ آبویسلی چیٹنگ سے کم ہو جاتی ہے نا. تو جب آپ فیئر کمپٹیشن کریں گے, معاشرے جو فیئر ہوتے ہیں وہی گرو کرتے ہیں نا, ان دا لانگ رن سسٹینیبل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکس دینا چاہیے. آئی تھنک اٹس این اسینشیل پارٹ آف دا بزنس. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے سوچ رکھتے ہیں, بٹ آئی تھنک اٹس مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ اف رن اے بزنس جو ویلیوز کے اوپر مبنی ہو. بہت سے لوگ اس لیے بھی ٹیکس نہیں دیتے کہ جی ہمیں ریٹرن میں کیا مل رہا ہے, ہمیں وہ ایمینٹیز, وہ فیسلٹیز جو دنیا میں باہر ملتی ہیں. لوگ باہر کے ملکوں میں تو 40% جو ہے وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ چاہے خوشی سے دیں یا نہ دیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ جواب میں ہمیں سڑک بھی مل رہی ہے, ہمیں بجلی بھی مل رہی ہے, ہمیں گیس بھی مل رہی ہے, ہمیں پانی بھی مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے. یہاں تو لوگوں کو جب ملتا نہیں ہے تو شاید یہ وجہ بنتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کس بات کا ٹیکس. شاید یہ بھی وجہ ہو, لیکن آئی تھنک اگر کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, 50,000, لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 10 لاکھ, اور جو دیتے ہیں انہیں سے اور بھی لیا جاتا ہے. 22 کروڑ کی عوام پہ تو کیسے ملک چلے گا, یہی بھیک مانگ مانگ کے. دس از واٹ وی ناٹ ریئلائزنگ ایز اے نیشن. سو آئی تھنک ٹیکس دینا ضروری ہے, اور تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور. لوگ تو تھوڑا وہ فکس ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ بھی لوگ نہیں دیتے کہ بھائی ہم کیوں فکس ٹیکس دیں. تو آئی تھنک دینا چاہیے. معاشرے چلتے نہیں ہیں ایسے, اور قومیں نہیں گرو کرتی. اچھا, اگر ہم انٹرووڈ کی بات کریں بزنس کی, اس کے لیے مطلب آپ کا جو را مٹیریل یوز ہوتا ہے زیادہ تر, وہ آپ پیور لکڑی کا استعمال کرتے ہیں, یا اس میں جو کچھ کمرشلائزڈ جسے کہتے ہیں ہم چیزیں جو یوز ہوتی ہیں, جیسے MDF ہے, یا اس کے علاوہ کچھ لاسانی وغیرہ بھی میرا خیال ہے, چپ بورڈ وغیرہ جو کہلاتا ہے, یا پیور لکڑی کا ہی استعمال ہوتا ہے اس کے اندر؟ سو لکڑی کا فرنیچر نہیں بنتا. بالکل نہیں بنتا ہے, لیکن اس کو مکس کرتے ہیں آپ ووڈ کو وینئرز کے ساتھ, جو کیونکہ لکڑی اٹ سیلف اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتا ایک نارمل آدمی. تو جب ماس پروڈکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو مین میڈ مٹیریلس کے اندر جانا پڑتا ہے. سو اٹس اے مکسچر آف مین میڈ اینڈ نیچرل مٹیریل ٹو آنسر یور کویشچن. سو اگر ایک ہوم فرنیچر ہے, اس کے اندر پروڈکٹ کی ایک ڈیزائرڈ, وہ وینئر کے اندر, وینئر از اے سلائس آف ووڈ جو ووڈ سے بنتا ہے, اینڈ اٹ گیوز یو اے سالڈ ووڈ کی فیل. اچھا, تو کچھ ڈیزائن کی لمیٹیشن ہوتی ہے کہ وہاں وینئرز ہی لگتے ہیں, سالڈ ووڈ نہیں لگتی. سالڈ ووڈ اس میں آپ وہ کروز بھی نہیں بنا سکتے کچھ ڈیزائنس کے اندر, یعنی کہ سالڈ ووڈ کے کمپوننٹس جو ہیں بنا سکتے ہیں, ویسٹیج ہوتی ہے اور پھر اس کی کاسٹ زیادہ ہے, پھر اس کی موومنٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں, اور وہ افورڈیبل بھی نہیں ہے, اور پروڈکشن فرینڈلی بھی نہیں ہے اتنی بڑی. یو کین ڈو اٹ, بٹ اب وہ وائبل ہی نہیں رہ گئی. سو اٹس اے مکسچر آف, ہمارا بورڈ کا علیحدہ پروسیسنگ یونٹ ہے, پھر ہمارا ووڈ کا علیحدہ پروسیسنگ یونٹ ہے, ہمارا میٹل کا پروسیسنگ یونٹ علیحدہ ہے, ہمارا اپہولسٹری کا پروسیسنگ یونٹ علیحدہ ہے, پھر وہ اور پھر پالش ہے. سو ہمارے 7 ایریاز علیحدہ فیکٹریز ہیں جو سنک کرتی ہیں ایز پر ڈیزائن, اینڈ وہ پھر اسمبلی لائن میں آتا ہے, اینڈ دین دا فائنل پروڈکٹ از میڈ. تو آپ کو اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا, اور کمپٹیشن ہے آپ کے خیال میں مطلب انٹرووڈ کے سامنے؟ اگر آپ میس پروڈکشن بھی کر رہے ہیں, فیکٹری میں پروڈیوس بھی کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کی جو لیبر کاسٹ ہے وہ بھی دوسروں سے کم ہی ہوگی. ایم آئی رائٹ اور رانگ, آپ یہ بتائیے گا. تو یہی وجہ ہے کہ پرائز کو بھی آپ کمپیٹ کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. لوگ اسی لیے اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو ہم تو کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے نا, پھر ہماری بائنگ تھوڑی بہتر ہوتی ہے مارکیٹ سے, تو اسی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ہمارا اوور ہیڈ ہوتا ہے, ہمارے ٹیکسز ہوتے ہیں جو ہمیں 17% کا تو سیل ٹیکس ہے نا, جس کا سیدھا فرق ہے. پھر ہم
کسٹمز پوری دیتے ہیں ڈیوٹیاں, لوگ انڈر انوائس کرتے ہیں, وہ چیز ہم نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے بھی ہم 600-700 ملین کا صرف ٹیکس ہی دے جاتے ہیں, ٹیکس کے اندر ہمارا کیش چلا تھا وتھ سیل. تو وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم, اور پرابلم یہی ہے نا کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو ایڈوانس ٹیکسیشن ہے, تو آپ کا کیش فلو پہلے فارغ ہو جاتا ہے. تو آر یو ڈپینڈنٹ کہ اس میں جو آپ را مٹیریل جو بھی یوز کرتے ہیں وہ امپورٹ ہی ہو, اور لکڑی امپورٹ ہوتی ہے, لکڑی نہیں ملتی پاکستان میں, سو جو مٹیریل نہیں ملتا وہی امپورٹ ہے. تو ہم مہوگنی زیادہ یوز کر رہے ہیں, ایش کر رہے ہیں, تو دو یہ ہماری, لیکن مہوگنی ہماری زیادہ یوز ہوتی ہے, ہم افریقہ سے ڈائریکٹلی امپورٹ کرتے ہیں. اچھا. پالش مٹیریلز ہمارے جرمنی سے آتے ہیں, تو وہ ہمیں امپورٹ ہی کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی یہاں وہ اس کی R&D نہیں ہے اتنی لیول کی, اور نہ وہ جو ٹیکنالوجی ہماری روبوٹکس ہیں آل دیٹ, اس پہ وہ چلتے ہی نہیں ہیں, اور وہ چل بھی نہیں سکتے. مارکیٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے یا نہیں آپ کی پروڈکٹ کے؟ نہیں بھائی ٹھیک ہے جی ہماری تو یہی ہے, یہی ڈیزائنز ہیں ہمارے, یا اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ کو چاہیے, جیسے کمپنی ہوتی ہے نا مختلف پروڈکٹس بنا رہی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یہ ہماری لو اینڈ پروڈکٹ ہے, اگر آپ کو پریمیم کوالٹی پروڈکٹ چاہیے تو یس ہم آپ کو جو ہے وہ آرڈر پر بھی تیار کر کے دے سکتے ہیں, اور اس کی ظاہر ہے وہ ایک سرٹن کاسٹ ہوتی ہے, وہ آپ دیں تو. سو ہم یہ دونوں کام کریں بیکاز ہم کانٹریکچوئل فرنیچر سے آہستہ آہستہ ریٹیل میں آئے, تو اب ہمارے دونوں بزنسز ہیں, تو 60% ہمارا جو بزنس ہے وہ ریٹیل ہے, 40% ہمارا کانٹریکچوئل فرنیچر, جو کہ 90% 5 ہوتا تھا جب میں نے جوائن کیا تھا کانٹریکچوئل, اور 4-5% ریٹیل ہوتا ہوگا. اچھا. کیونکہ دکانیں تو تھی نہیں, ہم نے, کیونکہ ہمیں کانٹریکٹ میں یہ پرابلم ہوئی کہ اس میں کام فیزز میں آتا ہے, تو یو کین 6 مہینے آپ کے بڑے اچھے گئے, 2 مہینے آپ پھر آپ گرو نہیں کرتے. تو ریٹیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برانڈ بلڈ ہوتا ہے, یو ہیو یور اون اسپیکس, یو کین گرو, یو کین پروڈیوس میس پروڈکشن. سو وہ دونوں ہمارے سینیریوز ابھی چل رہے ہیں, تو وی آر پروڈیوسنگ کسٹمائز ایز ویل ٹو آنسر یور کویشچن, ایز ویل ایز اسٹینڈرڈائز. تو جہاں اسٹینڈرڈائز ہوگا وہاں کاسٹ میں آپ کو بہت ایڈوانٹیج آئے گا. لوگ کہتے ہیں انٹرووڈ بہت مہنگا ہے, میرا خیال ہے مہنگا نہیں ہے, اگر آپ کیلکولیٹ کریں اور کہیں بھی جائیں. تو اب ہمارا ایک بیڈ سیٹ ہے وہ 60-70-80 ہزار روپے سے شروع ہوتا ہے, تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو 80 ہزار روپے سے کوئی چیز آپ کو سستی نہیں ملے گی. یہ تو بڑی ایک زبردست بات بتائیے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو میں نے ایک انفارچونیٹ ایگزامپل دی تھی شروع میں بھی, کہ پاکستان میں ظاہر ہے تو رجحان ابھی ختم تو نہیں ہوا جہیز دینے کا, تو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کو ہم جہیز دیں. تو ظاہر ہے اب آج کل جو انفلیشن ہے یا جو مہنگائی کی وجہ سے افورڈیبلٹی پرابلم ہو گئی ہے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی آپ نے بچی کو اگر اپنی خوشی سے, بہت سے لوگ دیتے ہیں منع بھی کر دیتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے, لیکن کہتے ہیں یار ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں, وہ ہماری بچی کے ہم نے کچھ تو گفٹ کرنا ہے نا, تو ہم دے رہے ہیں. تو لوگ ایسا ہی ہے کہ آتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں جی کوئی ویڈنگ پیکج دے دیں بنا کے, کوئی ہمارے برائڈل پیکیجز چل رہے ہیں آج کل, اس پہ اگر آپ جتنا زیادہ خریدتے ہیں اتنا ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے, اور پھر انسٹالمنٹس پہ بھی ملتا ہے. اچھا. جو کہ آئی تھنک ویری فیو کمپنیز ان فرنیچر آر گیونگ انسٹالمنٹس. سو اگر آپ فیصل بینک ہے, کچھ اور بینکس ہیں جن کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ہے, تو یو گیٹ انسٹالمنٹس. سو آپ 1.5 لاکھ تو 10,000 روپے میں آپ مہینے کا بیڈ, اور وہ مارکیٹ بھی ہوتا ہے اسی طرح. سو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے ہم سے لینے کا. اور پھر دین سروس, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری ہے وہ سروس ہے, کہ ہم 50 سال سے ادھر ہیں, ہم we don't shy away from our responsibilities. صرف سروس ہے یا آفٹر سیل سروس بھی ہے, یا ہوتی ہے دونوں چیزیں نا. میں سروس میں آفٹر سیل سروس کو کہتا ہوں, ہمارا جو سب سے بڑی کور ویلیو از لو فار کسٹمرس. اچھا. وہ ہمارے لیے کسٹمر ہی سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے ہم شاید ہر کسٹمر کو اتنی اچھی سروس نہیں دے رہے ہوتے ہیں, ہمارا فرنٹ اینڈ کبھی ویک ہوتا ہے, اور اس کو ہم کور کرتے ہیں, کیونکہ 2-3-4 ہزار آرڈر ہم مہینے کے سروس کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو کسی میں اگر 5-6% میں آ رہا ہو, اس کو بھی ہم کافی امپروو کیا ہم نے. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس دنیا میں کہیں بھی ہے تو, لیکن اس سے ہم یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہماری وہ, کیونکہ سروس کال جو ہے وہ بورڈ خود دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر ایک مطلب یعنی کہ ایک جو ریلیشن بن گیا ہے کسٹمر کے ساتھ, اس کی بنیادی ظاہر ہے کوئی تو ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے آفٹر سیل سروس کا کہا, تو لوگ کیا اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی آپ وارنٹی دے رہے ہیں, کوئی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں 6 مہینے بعد اس میں کوئی پرابلم آ گئی تو جی میں اس کو ریپلیس بھی. تو گارنٹی ہوتی ہے مینوفیکچرنگ کی, لیکن لوگ ویسے بھی لے لیتے ہیں جو ذرا ٹف کسٹمرز ہوتے ہیں. اینڈ لیکن الحمدللہ
پروڈکٹ کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں سروس لیولس آفٹر سیل میں بھی کمپلینٹس آئیں. دو وی آفٹر سرٹن ٹائم وی چارج فار دیم بیکاز گاڑی ہے نا, اس میں تو وارنٹی اور گارنٹی ویئر ٹیئر تو ہونا ہی ہے نا. وارنٹی اور گارنٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ میں نے مطلب کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی فرق ہوتا ہے کہ جی نہیں وارنٹی جو ہے اس میں لوپ ہولز ہوتے ہیں, یہ ہو گیا تو یہ ہوگا, یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا, اسکرو نکل گیا تو ہم ریپلیس کر دیں گے. آپ گاڑیوں کے مینوفیکچر جائیں تو آپ میرے کسی گاڑی کے ٹائر 2 مہینے بعد خراب ہو گئے, اس نے نہیں مجھے دے رہا تھا کلیم. اب وہ ٹائر ڈیفیکٹیو ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, نہیں ملے مجھے, میں نے اونر کو بولا تو اس نے مجھے آدھی قیمت پہ دے دیا, پتہ نہیں دیے نہیں دیے. اچھا اینی وے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے شائع ہوئے کرنا ہو نا یہ گارنٹی وارنٹی وارنٹی سے, تو آپ شائع ہوئے کر جاتے ہیں. جب آپ کی کمٹمنٹ ہو کہ آپ نے کسٹمر کو سروس کرنا ہے, پھر آپ دیتے ہیں, اپنے پلے سے بھی دیتے ہیں. سو اس کی یہ دس از اے کاسٹ آف مارکیٹنگ آئی تھنک, اینڈ اٹس یور برانڈ, اٹس یور کمٹمنٹ, اٹس یور آنر جو لانگر رن میں آپ کو سسٹینیبل کرتا ہے. آئی تھنک کہیں نقصان ہو رہا ہو تو وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو اپنے نام کو اپنی ساکھ کو مینٹین رکھنا ہے, تو کوئی بات نہیں, نقصان ہو رہا ہے. ہاں, تو بہت سارے پروجیکٹس میں ہم ایسے کر لیتے ہیں. اچھا, وہ تو وی ڈو ناٹ کمپرومائز آن تھنگس وچ از آور فالٹ. پروفیٹیبل ہے یہ بزنس اگر کسی کوئی شروع کرنا چاہے آج کہ جی ہم نے کرنا ہے؟ یار چھوٹے لیول پہ تو یہ پروفیٹیبل آف کورس ہے. جب آپ اس کو میڈیم اور لارج اسکیل پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ نالج اور نو ہاؤ, اور پھر وہ اس کو سمجھنا از ویری کمپلیکس. سو اور گورنمنٹ سے ڈیل کرنا یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. آپ کو پرابلم آتی ہے کوئی؟ یار اب تو ٹائم ہو گیا ہے, کر ہی لیتے ہیں مینیج. وہ اٹ از اے کمپلیکس پروسیس, بٹ ہر ایریا کے لیے ایک سرٹن لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کو مینیج کرتے ہیں. آپ خود تو سارا کچھ کر بھی نہیں سکتے. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب رشوت کے بغیر کام جو ہے وہ ممکن ہے اور ہوتا ہے اور لوگ کر رہے ہیں؟ یار جتنا منیمائز کر سکتے ہیں, یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ نہیں ہوتا. تو وہ تو ملک ریاض والی آپ نے بات کی ہے, اٹس اے فیکٹ آف لائف نا, کوئی کہہ نہیں ہو سکتا. آپ نے بجلی کا بل دینا ہے تو آپ کو کسی کو 2 روپے دینے پڑتے ہیں. سو اب دیکھیں نا, یہ بجلی کا بل ایک گنڈا گردی ہے, اب ہم پورا دیتے ہیں, ڈبل ہو گیا بل. مطلب بتائے بغیر تو ایک نارمل آدمی کیسے کیا کرے گا. سو جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ یہ انفارچونیٹلی معاشرہ اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ وہ ملک ریاض صاحب تو خیر ایک نیکسٹ لیول کے پلیئر ہیں ان کی مقابلہ, لیکن انہوں نے یہ ایکسیپٹ کی ہے بات, انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ رشوت کے بغیر کام ہو جائے پاکستان میں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں, آئی ایگری ود ہم آئی تھنک, بٹ وی ڈونٹ گو ٹو دیٹ لیول. وی ہماری چھوٹی موٹی کوئی ہوگی جو چھوٹے موٹے کام کرانے کے لیے وہ ہوتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں تو اس چیز میں بلیو بھی نہیں کرتا. اس انڈسٹری کو آپ کے خیال میں اگر ہم نے بہتر کرنا ہے, آگے لے کے جانا ہے, اس میں بیکاز میں اپنی پوٹینشیل ہے اتنا, نیکسٹ جنریشن کو کیا ویلیو دے کے جاؤں گا نا, میں کرپشن کی تو ویلیو نہیں دے سکتا. اور اب تو ویسی جو یہ جنریشن ہے یہ تو نام سنتی ہے کرپشن کا, تو میں کیا آپ کو کہیں بھی نعرے لگا دے گی. میں اپنے آپ کو بیٹے کو کیا نہیں بھائی تو یہ کر, میں تو نہیں کہہ سکتا جب آپ نے کوالٹی پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا. تو آئی تھنک یہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ جب آپ کوانٹٹی پہ جاتے ہیں کہ جی کوانٹٹی زیادہ بناؤ تو کہیں آپ کو کوالٹی پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, ہمارا یہ کوئی ایسی سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ مٹیریلز اور ڈیوریبلٹی میں تھوڑا بہت, کیونکہ اب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ جو لائف تھی سالڈ ووڈ کی 50 سال کی وہی ملے گی آپ کو ایک لیمینیٹ فرنیچر کے اندر. اب آپ ٹرینڈ کو 5-10 سال بعد چینج کرتے ہیں, تو ابھی کوئی اس ذہن سے آ رہا ہے تو وہ کیونکہ وہ کسٹمر بھی نہیں ہوتا ہمارا. پھر زیادہ ٹرینڈ کس مطلب یعنی کہ فرنیچر میں کس کا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ایک اور بھی فرنیچر پچھلے مطلب کچھ عرصے میں بڑا چلا تھا جی, وہ جس میں وہ کہتے تو ہیں کہ وہ لوہا استعمال ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہے, یا لکڑی کا ہی جو فرنیچر ہے اس میں یہی اسی کا زیادہ ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں. دیکھیں میں نے سچ میرا میٹل کی اپنی فیکٹری ہے, جو میری ووڈ کی فیکٹری ہوتی تھی نا وہ میری میٹل کی پوری کمپلیٹ فیکٹری ہے. اچھا. ہاں, تو جو میں 1995 میں تھا وہ اب میری میٹل کی کمپلیٹ فیکٹری ہے. تو میٹل اٹ سیلف از اے ہیوج سبجیکٹ. جو ماڈرن مٹیریل ہیں وہ میٹل, جو ماڈرن آفس فرنیچر, جو ہوم فرنیچر ایون, اس میں میٹل اور کا مکسچر آتا ہے لیمینیٹس کے ساتھ اینڈ آل دیٹ. سو وہ ایک ڈیزائن ہوتا ہے جو آپ نے جس مارکیٹ کو دینا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ٹرینڈ
سرٹن لیول پہ آتے ہیں پھر دیکھا آپ ٹرینڈ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ ایکچولی ہم تو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے یہی پوچھ رہا تھا کہ ٹرینڈ آپ سیٹ کرتے ہیں یا آپ جو ٹرینڈ چل رہا ہو وہ لیتے ہیں کہ چلو جی مارکیٹ میں اب یہ چل رہا ہے؟ ٹرینڈ سیٹ بھی کرتے ہیں. اور فار ایگزامپل کوئی کسٹمر آئے تھے کل, وہ کہہ رہے میں نے یہ گھر بنانا ہے, بڑا زبردست بنانا ہے, سوئٹزرلینڈ جیسا گھر تھا, ہم وہ بھی کرتے تھے. اچھا, مطلب انٹیریئر پورا بنا کے دے دیتے ہیں. بٹ وہ بہت, اب ہم نے فیصلہ تو کیا تھا کہ نہیں کرنا, بٹ آئی تھنک دس ول بی دیٹ. اس کے لیے تو پھر آپ کے پاس ڈیزائنرز ہیں جو ہائر کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک اوور اے ٹیم آف 100 پیپل ہوگی جو ڈیزائن ڈپارٹمنٹس میں ہے. اچھا, ہمارا R&D ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے, پھر ہمارا پروڈکشن کی ڈیزائن ٹیم علیحدہ ہے, پھر ہماری فرنٹ اینڈ کی ڈیزائن ٹیم علیحدہ ہے. سو کیونکہ آپ آئیں, آپ کو کچن چاہیے تو فرنٹ اینڈ والا آپ کو کچن بنا کے دے گا, وارڈروب دکھائے گا, ڈور بنا کے آپ کو سسٹم میں دکھائے گا. یہ کیوں ویسے پاکستان میں رجحان ہے کہ جی امریکن کچن بنا دو, اٹالین کچن بنا دو, یا گھر جو ہے وہ اسپینش بنا دو؟ وہ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ پاکستانی جو ہے نا وہ کوئی ڈیزائن بنا دو یا اسٹائل دے دو اس میں؟ بس یار ہم ذرا گورے سے انفلوئنسڈ ہیں نا, اب کیا کریں, گورے سے انفلوئنسڈ ہیں, اب کیا کریں نا, وہ کلونیل مائنڈ ہے ابھی بھی ہمارے اندر. انفارچونیٹلی ہمارے ڈیزائن بھی ایسے کوئی اتنے امیزنگ نہیں ہے, تو پرابلی وی فالو دیم. ہم نے کوئی جدت ہی نہیں ڈالی ہے ڈیزائنس کے اندر. اگر آپ ایون ہمارا یہ فرنیچر دیکھیں ٹریڈیشنل, بڑا ڈسپرپورشنٹ سا فرنیچر ہے. اٹ ہیز نو لائنس, ان کی پرپورشنٹ نہیں ہوتی. چنوٹی جو بھی فرنیچر ڈگا ہوتا ہے اس میں پرپورشن میں, ایون بہت بہت مہنگا بھی میں نے دیکھا ہے, اس کے اندر پرپورشنز آر مسنگ. لیکن وہ چیزیں کبھی ہماری ہوئی نہیں مٹیریلائز. لیکن جو وہ فرنیچر ہوتا ہے جس کو پریفر اکثر لوگ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جی یہ لانگ ٹرم چلے گا. یار اب وہ کوئی چیز نہیں رہے گی لانگ ٹرم. لوگ کرتے ہیں, گھروں میں جاؤ تو 20-20 سال پرانی چارپائی یا کوئی بیڈ پڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسی کو رنگ کرا کے ہم نے 4 دفعہ یوز کر لیا. کہ اب آپ یہ کریں گے؟ کر رہا ہوں. میری بیگم جو اس نے جو بیڈ لیا تھا وہ میرا خیال ہے کوئی 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو صرف اس لیے کہ نہیں جی اس کی لکڑی بڑی زبردست ہے, اس میں کوئی دیمک نہیں ہے. پھر آپ کی جو نیچے جنریشن آ رہی ہے وہ نہیں کرے گی. اچھا, آپ کر رہے ہوں گے, آپ آخری بیگمات جو ہے نا وہ ہر جنریشن میں سیم ہوتی ہیں. نہیں, گرلز ہیو چینج ناؤ. اچھا, میری بچی اب 10 سال کی مجھے کھا جائے یار, اتنی ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہے. تو وہ یہ جنریشن بڑی فرق ہے, یہ دے تھنک ویری ڈفرینٹلی ٹو اس. اینڈ میرا بیٹا بھی کوئی 22 سال کا ہے, تو وہ بھی وہ مجھے ہی چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ تو کیا دے آر ویری ڈسرپٹیو. سو وہ اچھی بات ہے. آئی تھنک وہ یہ نہیں بات رہے گی, یہ نہیں, یہ چینج ہو جائے گی, کیونکہ گھر بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں نا. پہلے گھر بڑے ہوتے تھے, اسپیس چیپر ہوتی تھی, اب اسپیس مہنگی ہوتی جا رہی ہے. سو ہر چیز اکانومائز کرنی ہے, خرچے بڑھ گئے ہیں. اچھا, آپ نے جب ظاہر ہے اپنا گھر میں کوئی چیز لانی ہوتی ہے فرنیچر سے, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں جی میں اپنا تو بندہ کہ نا وہ جو خود کھانا بناتا ہے وہ بناتے ہی تھک جاتا ہے, تو اس کو کہیں اور کا پھر جو کھانا اچھا لگتا ہے. یار میری بیوی تو روزانہ ایک صوفہ نیا بنا کے نا اس کو بھیج دیتی ہے, اور نیا جو ڈیزائن آتا ہے وہ رکھ دیتی ہے. پروفٹ الگ. ہاں, وہ پروفٹ علیحدہ دے دیتی ہے. تو کل میں اسے ناراض ہو رہا تھا, یار کیا کرتی رہتی ہو تم. اچھا, تم بس پھر ناراض کتنی دیر رہ سکتے. تو اپنی فیکٹری میں جو ہے وہ بنوا کے اور پھر وہ نیا ڈیزائن آیا تو لے لیا, اس کو بھیج دیا آگے سے. 5 سال یوز بھی کیا, نہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ پہ بیچ دیا. اب جب بیچا ہوگا تو وہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہوگی, اتنے پہ بک گیا جتنے پہ خریدا. میں ایک دفعہ ایک گھر میں گیا, ایک اشتہار آیا تھا اخبار میں, تو جب میں یہاں لاہور شفٹ ہوا تو میں نے کہا کہ جی کچھ فرنیچر خریدنا تھا ہمیں. تو وہ اخبار میں میں چیز آ رہا ہے, وہ ایک عادت ہے پڑھنے کی, اس میں دیکھا ایک ایڈ لگا ہوا ہے کہ جی فرنیچر فار سیل, برانڈ نیو, آلموسٹ برانڈ نیو, اور دا فیملی از لیونگ شفٹنگ ٹو کینیڈا. اچھا, میں نے کہا چلو یار یہ بڑی زبردست بات ہے, ہم چلے جاتے ہیں. ہم گئے وہاں جا کے, اچھا وہاں پر وہ کوئی 2 کنال کا گھر تھا, اور اس میں نیچے والے سے پورشن سے لے کے اوپر تک ہر جگہ پر ہر کمرے کے اندر جو ہے نا وہ مختلف ڈیزائن کے چیزیں رکھی ہوئی تھیں. ہم نے کہا یار اتنا سارا فرنیچر. اچھا خیر, ہم نے جو ضرورت کی چیز تھی وہ خرید لی. وہ پتہ چلا جی 6 مہینے بعد پھر وہ اشتہار آیا ہے, اس کے 6 مہینے بعد پھر وہ, یعنی کہ وہ تو کاروبار تھا ایک طرح کا. وہ مطلب ہوتا نا ایک مارکیٹنگ ٹیکنیک تھی کہ آپ یہ کہو کہ جی گھر جو ہے نا وہ ہم خالی کر رہے ہیں, ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں, یہ تو ہمیں سستا دے دیں گے. کمنگ بیک ٹو یور وائف, مجھے ذہن میں آیا, کیا آپ ان کو انٹرویو پہ لے کے گئے؟ وہ مجھے لے کر گئی ہیں, میں نہیں لے کر گیا. تو جائیں گے نا پھر وہ آپ کا بیڈ بھی چینج کرائیں گے انشاءاللہ.
صوفہ بھی کرائیں گے, سب کچھ چینج کریں, پرووائڈیڈ کہ مجھے وہاں سے کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا ڈسکاؤنٹ آپ کو, کیا نہ ملنے کی کیا وجہ. کیا لیگیسی کیا چھوڑ کے جانا چاہیں گے آپ پیچھے؟ جیسے آپ نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اپنے بچوں کو کہ یار دیکھو یہ کرپٹ معاشرہ ہے تو اس میں کرپشن ہی کرنی ہے, لیگیسی کیا چھوڑ کے جانا چاہیں گے؟ یار دیکھیں ویلیوز ہوتی ہیں آپ کی جو آ رہی ہوتی ہیں آپ کی جنریشن, ویلیوز پہ کام کرنا چاہیے, بزنس کو ویلیوز پہ چلائیں اپنے. پیسہ بنانا از امپورٹنٹ, ویلیو دیکھیں وہ تو سارے بنا رہے ہیں, وہ تو ڈرگ ڈیلر بھی بنا رہا ہے. جو بندہ ویلیوز کے ساتھ بزنس کر رہا ہے نا, آئی تھنک اس کو اگلے جہان میں بھی کوئی چیلنج نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت سے لوگ تو مایوس ہو کے پیسہ ہی یہاں سے لے جاتے ہیں نا, باہر انویسٹ کر دیتے ہیں. مجھے بھی بڑے لوگ کہتے ہیں میں تو 1 روپیہ بھی نہیں باہر, میرے تو سارا کمپنی میں لگا ہوا. ہم تو اپنے اگر پرسنل اکاؤنٹس میں بھی کوئی پیسہ نہیں ہے, سو یا doesn't matter if you have believe in your business, believe in yourself. کوئی بھی ٹائم آ جائے, اس ملک میں ہر وقت ہی کوئی چیلنج ہوتا ہے, تو you know you are tuned to that, but you have to believe کہ یار آپ اس مشکل وقت سے نکل آؤ گے تو نکل جاؤ گے. اللہ پہ بھی بلیو ہونا چاہیے نا. کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے اور کس طرح ڈیفائن کریں گے, اینڈ ڈو یو کنسیڈر یور سیلف کہ آئی ایم اے سکسیزفل پرسن؟ سو میں نے کامیابی کو اس کی میں نے ڈیفینیشن لگائی ہوئی ہے, سکسیس از ایکول ٹو فوکس پلس ڈسپلن. اچھا, فوکس کریں, ڈسپلن کریں, آپ کو سکسیس یہ نہیں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن میرے مطابق جو میرا اپنا ایک تجربہ ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. تو آئی تھنک آئی فوکس ایز ویل ایز ڈسپلن. آئی ڈونٹ نو سکسیس کو آپ اٹس ارریلیونٹ ٹرم, وہ ریلیونٹ ہوتی ہے کہ کہاں ہیں آپ سائیکل میں. میں جاؤں جی میں بل گیٹس بننا چاہتا ہوں تو میں سکسیزفل نہیں ہوں, بٹ آئی تھنک اگر کوئی میں معاشرے کے اندر کوئی تھوڑی پازیٹیو چینج لا رہا ہوں تو آئی تھنک آئی ہیو. سو ایز این آرگنائزیشن وی ہیو, سو دیٹس واٹ سکسیس از فار می. آئی تھنک پاکستان سے کوئی بل گیٹس جو ہے وہ کیوں نہیں بنتا یا بنا؟ یہ سوال ویسے پوچھنا چاہیے ہمیں سب کو, یہ کیوں نہیں ہوتا. آئی کانٹ آنسر دس کویشچن بیکاز آئی ڈونٹ نو. آپ کے ذہن میں بھی تو ہو سکتا ہے نا, کچھ تو آبزرو کیا ہوگا آپ نے کہ کیا وجوہات ہیں. معاشرہ ہی ہے مسئلہ. جاپانی معاشرہ دیکھیں, لوگوں نے ٹائم پہ آنا ہے. 2 بجے تو 2 بجے سے 2 منٹ پہلے آیا ہونا تھا, ہم تو پہنچتے 4 بجے. نہیں, آج تو آپ نے جو وقت دیا تھا آپ اس سے پہلے ہی آ گئے تھے. نہیں, میری بات ہو رہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں جنرلی ہمارا یہی ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ ہم لیٹ جائیں. پھر ٹائم کے کیا رسپیکٹ ہے. جب آپ ویلیو نہیں کرتے چیزوں کی, آپ کا سسٹم فیئر نہیں ہوتا نا. آپ کبھی بھی بل گیٹس سسٹم کو فیئر کرنا, آئی تھنک معاشرے کو فیئر کرنا بہت ضروری ہے. پھر آپ کا کوئی بھی بندہ جس کے پاس کیلا اٹھ کے اوپر کھڑا ہو جائے اور یو نو, سو وہ صحیح اسلامک آئی تھنک جو ہماری ویلیوز ہیں اس پہ اگر ہم اپنا معاشرہ بنائیں صحیح, نو ہپوکریسی کہ جی یہ بات کہی تو یہ اس کا مطلب کچھ تھا, اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے. آئی تھنک دین وی کین بیکم بل گیٹس ایز ویل. آئی تھنک اس میں کوئی 100 بل گیٹس بھی بنا سکتے ہیں. چائنا کو دیکھ لیں آپ, 30 سال کے اندر وہ کہاں پاورٹی لائن سے نیچے اوپر کہاں چلا گیا. آج دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے. چائنا تو بہت, آپ کو پتا ابھی تک بڑی ایگزامپل دے رہے ہیں, کووڈ نہیں کھولا انہوں نے, اتنی ان کے اندر. بالکل, ابھی شہباز شریف ملے, ماسک لگا کے ملے. نہیں وہ میں ہر سال چائنا جاتا تھا. 20 سال میں نے سب سے زیادہ سیکھا چائنا اور جرمنی سے ہے, کیونکہ میں ہر سال جاتا تھا. اچھا, تو میں نہیں جا پایا, میں بڑا اپسیٹ ہوں. جو فیئر لگتا ہے کینٹن فیئر, اس میں کینٹن نہیں, فرنیچر کا اسپیشلائز فیئر ہے. کینٹن میں بھی گیا ہوں میں, بہت سارے فیئرز میں گیا ہوں, بہت زیادہ دیکھا میں نے. چائنیز فیکٹری بھی دیکھی ہے. الحمدللہ ہماری فیکٹری چائنیز فیکٹری سے بہت اچھی ہے ہماری فیکٹری. بلکہ دنیا میں ایسی فیکٹری نہیں ہے جو اتنی فلیکسیبل مینوفیکچرنگ انڈر ون روف کر سکے, اتنے پروڈکٹ لائنس. ایک فیکٹری ہوتی ہے, ڈور بنا رہی ہے, کچن بنا رہی ہے, وہ اتنے. حکومتوں کی جو ول ہے یا جو ان کی نیت ہے اس کا بھی کچھ عمل دخل ہے اس میں. پالیسی کنسسٹنٹ ہی نہیں. جب آپ پالیسی کنسسٹنٹ ہی نہیں کریں گے, آپ کے اندر گروتھ ہی نہیں آئے گی معاشرے کے اندر. حکومت چینج, پالیسی چینج. آپ دیکھیں نا, یہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی خان صاحب کی, اور اب دیکھیں جو پتہ ہی نہیں لگا 2 مہینے کے اندر کیا ہوا اس ادھر. ڈالر 170 سے 220, کون سا بزنس سروائیو کرتا ہے؟ کیا لانگ ٹرم پلاننگ, کیا میڈیم ٹرم پلاننگ؟ آپ پلاننگ ہی نہیں کر پائیں گے. تو آپ تو ٹربل شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. کووڈ میں جس طرح سے پچھلی گورنمنٹ نے ڈیل کیا تھا, آپ کے خیال میں کہ وہ اچھی اسٹریٹجی تھی؟ اس میں دنیا سے اگر ہم کمپیریزن کریں. بہت اچھی اسٹریٹجی تھی. آئی تھنک. 2020 میں 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 2020
وہ تو بچا گئے بزنس کو. بزنس بند کر دیتے تو تباہی مچ جانی تھی. اور رجیم چینج کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مطلب گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد زیادہ نقصان ہوا ہے, نیچے گئے یا نہیں مینٹین کیا ہے, سسٹین کیا ہے؟ پتہ نہیں. جو میکرو اکنامکس ہے وہ تو ایسے ہی بتا رہی ہے. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, بٹ آئی تھنک میکرو اکنامکس تو یہی بتا رہی ہے کہ رجیم چینج کے امپیکٹ زیادہ نہیں ہوئے, بٹ ہمیں ایٹ دا ٹاپ لیڈرشپ کو فلیکسیبلٹی تھوڑی شو کرنی چاہیے, جو آئی تھنک پرابلی پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کی ہوگی. سو ہمیں تھوڑا سا فلیکسیبل ہو کے اس انڈسٹری کی کیا ایسی پالیسیز ہیں. جب چائنا بن جائیں گے نا, وی کین ٹیک آن اینی بڈی ان دی ورلڈ. یہ اگر ہم اسپیسیفکلی اس کی بات کریں فرنیچر کی, اس میں آپ کو کیا مطلب یعنی کہ اس میں لمیٹیشنز ہیں یا پالیسی میں ایسے مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم ہو؟ یار اس میں تو پالیسی کوئی نہیں نا. آپ کو سپورٹ گورنمنٹ کہاں سپورٹ کرتی ہے, آپ گورنمنٹ کو صرف انیبلنگ کر دیں نا. نہیں گورنمنٹ اگر آپ کو باہر سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں افریقہ سے لکڑی منگا کے مطلب یعنی کہ آپ کرتے ہیں, یہ آپ کو ایک طرح کی اجازت ہی دی ہوئی نا, ورنہ یار ملک میں فارسٹ ہی نہیں ہے نا, تو اگر نہیں دیں گے تو جو رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو وہ تو ظاہر ہے, وہ تو حکومت یہی چاہے گی کہ فارسٹ جو ہیں وہ رہیں, بلکہ پچھلی گورنمنٹ نے تو کوشش یہی کی ہے کہ زیادہ جو ہے وہ جو بلین ٹری سونامی جو منصوبہ ہے وہ آپ اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیں, آپ تو سارے درخت کاٹ کے فرنیچر بنا دیتے. نہیں بٹ میں تو کاٹتا ہی نہیں نا پاکستان کے درخت, میں تو یوز کر ہی نہیں رہا لوکل ٹمبر. میں آپ سے مراد جو بزنس جو ہے 20 سال, لیکن زیادہ جو درخت کٹتے ہیں نا وہ فائر کے لیے کٹتے ہیں, ایندھن کے لیے. سو اس کے لیے جو ہے وہ آلٹرنیٹ انرجی پرووائڈ کرنی چاہیے. اب ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہم پکڑنے کو بھی سرا پکڑیں گے تو کہاں سے پکڑیں گے اور کیسے ٹھیک کریں گے. اٹس کوائٹ اے چیلنج, لیکن بہرحال قبول تو کرنے چاہیے. ظاہر بات ہے, چیلنج کے بغیر تو از دا تھنگ. جو لوگ اچھا بیسٹ آپ کی, میں مطلب یعنی کہ آخر میں کچھ ایک میسیج لینے سے پہلے کہ کس کو آپ نے سروسز دیں تو آپ کو بڑا مزہ آیا تھا کہ یار ان کو ہم نے سروسز دی تھیں تو جی وہ بھی خوش ہوئے, ہم بھی خوش ہوئے, اور بڑا اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. یا کیونکہ آئی ڈونٹ ڈیل ود اے کسٹمر ڈائریکٹلی. نہیں لیکن آپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ فلاں مطلب یعنی کہ ہمارے کسٹمر بڑے, یا اتنے سارے کسٹمر الحمدللہ وہ ریپیٹ کسٹمر ہوتے ہیں, سب کو خوشی ہوتی ہے سروس دے کے. آئی کین ناٹ نیم اے ون پرٹیکولر کسٹمر. نہیں میں ایگزامپل ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا جی مجھے تو جی ایزی چیئر یا وہ جو ہوتی ہے آرام دہ چیئر جسے کہتے ہیں وہ ہم نے منگوائی تو انٹرویو. ہمارے تو 2-3 اچھے پروجیکٹس, ایک مالدیز کی ہم نے پارلیمنٹ بلڈنگ کی تھی. اچھا دیٹ از یہ, ہاں. اور ایک ہم نے کانگو میں جماعت خانہ کیا تھا کھانے کے لیے. آئی تھنک دیٹ واز ویری ویری پریسٹیجیس فار اس. تو وہ کتنے عرصے مطلب. اور پھر یہ جو آغا خان کا ہم نے ہاسپٹل کیا بھی, اور بہت سارا کام کر رہے ہیں ان کے لیے, وہ کہ وہ اسپیک پہ کمپرومائز نہیں کرتے. آئی تھنک مزہ آتا ہے. تو مالدیز والا پھر آپ خود گئے تھے, وہ انٹرنیشنل ظاہر پروجیکٹ تھا تو اس کو وہ ادھر پاکستان نے ان کو, نواز شریف صاحب تھے اس وقت, ان کو گفٹ کیا تھا. تو ہماری لوئسٹ بڈ تھی, ہم نے سنگاپور کو بھی اس میں ہرایا تھا. اچھا. تو وی ایگزیکیوٹیڈ ایوری تھنگ فرام ہیئر, یہاں سے بنا کے لے گئے وہاں ہم نے لگایا. اچھا. تو آج بھی ان کی بلڈنگ میں ہمارا ہی فرنیچر ہے. کیا بات ہے. جی. کتنا عرصہ لگا تھا یعنی کہ؟ وہ 8-9 مہینے کا پروجیکٹ تھا. ایسے فیوچر میں مطلب ڈو یو سی کہ جس طرح کے ہمیں اور بھی جو ہیں وہ پروجیکٹس ملیں, انٹرنیشنل پروجیکٹ, تاکہ ظاہر ہے وہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. خواہش ہے اسکیل اپ ہو. ابھی تو ہم سے فرنیچر کی مارکیٹ پاکستان کی نہیں پوری ہو رہی, تو ہم انٹرنیشنل تو بات کا سوچتے ہیں. بٹ اگر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے ملک کے اندر, ہمیں کانفیڈنس آ جاتا ہے. اب دیکھیں نا فائنینشیل کاسٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ آپ انڈسٹری لگا ہی نہیں سکتے اس کاسٹ پہ, اور آئی تھنک گورنمنٹ چاہتی بھی نہیں ہے کہ نہ لگے. تو جب آپ انڈسٹری نہیں لگائیں گے, آپ کی ورک فورس انگیج نہیں ہوگی, آپ محنت نہیں کریں گے, بیکاز ہمیں قوم کو محنت کرنے کی عادت بھی ختم ہو گئی ہے. تو جب آپ کو محنت کرنے کی عادت ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. چائنا شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو کاریگر ہے اس کام کا وہ بھی مطلب یعنی کہ اب اویلیبل نہیں ہے, اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ فادر ٹو سن اسکل تھا نا, تو وہ پاس آن ہی نہیں ہوا. تو وہ جو بڑھائی تھا وہ ختم ہو گیا, کمین کا کام ہو گیا. وہ اسکل جو ہے وہ نہ ڈیولپ ہوا نہ وہ ٹرانسفر ہوا. نہ ہم نے کوئی ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے جو ڈیولپ کرتا ہے. جرمنی تو ہم ہے نہیں کہ ہم اپنا اسکل ڈیولپ کریں. تو ہمارے اسکل کے جو ادارے تھے وہ بھی فرنیچر بنانے میں, وہ گورنمنٹ کے فرنیچر بنانے میں لگ گئے. کین یو بلیو دس کہ ہمارے جو ادارے جو ٹریننگ
کرنے ہیں یہ ٹیفٹا یہ فرنیچر بنا کے بیچتے ہیں اور ان کا کریکولم آبسلیٹ ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے. کمپیٹیٹر سے کتنا آگے ہیں آپ اپنے؟ کمپیٹیٹر وی ڈونٹ, دنیا کمپیٹ کرنا ہوتا ہے نا, اس سے ہم بہت پیچھے ہیں. لیکن آئی تھنک دیر از آلویز اے روم فار امپرومنٹ. اپنا سیلف کریٹیکل ہمیشہ ہونا چاہیے فار دا امپروممنٹ, فار اے پازیٹیو. جو اب نیو کمرز ہیں اگر اس فیلڈ میں, آپ پھر ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ آئیں یا بالکل نہیں آئیں؟ نہیں جی یہ تو آئیں یار, آئیں. اف دے ہیو دی ہمت ٹو ڈو اٹ, کم اینڈ ڈو اٹ. بٹ کام کریں تو پھر صحیح کریں, پتہ لگے کہ یار کام کیا. ایسے چالو نہ کریں پیسوں کے لیے. یہ پیسے تو بن ہی جائیں گے, پیسے تو کوئی اور بزنس میں بن جائیں گے, بٹ اٹس اے ویری ہارڈ. اس میں بہت پیشن اور یو نو ڈٹرمنیشن چاہیے. آئی تھنک ڈٹرمنیشن کے بغیر تو ظاہر ہے کوئی کام پاسبل ہی نہیں ہے. اینی وے عمر فاروق صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اور کچھ ایسی باتیں ظاہر ہے جو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہیں, اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے پتہ چلی ہیں. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ مالدیو کی پارلیمنٹ میں ان کا فرنیچر لگا ہو, مجھے تو نہیں پتہ تھا. بٹ یہ اعزاز کی بات ہے جی. پاکستان ظاہر ہے بہت سارے ایسی یہاں سے جو ہیں وہ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں چیزیں جو دنیا میں جاتی ہیں, اور جب کہیں بھی جائیں اور آپ کوئی چیز خریدیں اور اس پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہو تو اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے جی, بالکل ہوتی ہے آئی تھنک. اور ہمیں وہ کلچر بنانا چاہیے کہ ہم چیزیں خود بنائیں رادر دین لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں یوز کریں. ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ عمر صاحب. تھینک یو جی. آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے. اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.